اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کرو کہ یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس پر اقبال نے بھی کیا خوب کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے حضرت اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس پر واقعات بڑا تفصیلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دوستوں سے مختصر عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام سے مکہ مکرمہ اپنے بچوں کو ملنے آئے تو 8ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے لاڈلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ دوسری رات پھر یہی خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے لاڈلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتے وقت ایک دمبا ساتھ کھڑا ہے۔ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا حکم آ گیا۔ فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا دوڑنے کے قابل ہوا تو خواب میں ذبح کرتے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان کی اس بات کا جواب دیا کہ ابا جان، جو حکم ہوا ہے پورا کیجیے، اس کو بجا لائیے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے ثابت قدم رہنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو کہا کہ اسماعیل نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا دو، ان کو بڑے کے پاس کسی مہمان کے پاس لے کر جانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاف ستھرا کپڑے وغیرہ پہن کر قربانی کرنے کے والد صاحب انہیں لے جا رہے تھے تو شیطان جو ہے ایک بڑی عمر کے آدمی کی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کہا، شیطان سے کہا، کہیں مہمان بنا کر جا رہے ہیں؟ شیطان نے حضرت ہاجرہ سے کہا وہ تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ تو شاعر نے اس پر کیا خوب شعر کہا کہ دشت غربت میں تمہیں کون پکارے گا فراز، دشت غربت میں تمہیں کون پکارے گا فراز، چل پڑو خود ہی جدھر دل کی صدا لے چلے، چل پڑو خود ہی جدھر دل کی صدا لے چلے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا شیطان سے کہ بھئی تو غلط کہتا ہے، کہیں آپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے کیا؟ تب شیطان نے کہا کہ بھئی حضرت ابراہیم کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو صرف اسماعیل کیا، مجھے بھی ذبح کرنے کا حکم ہو تو میں بھی تیار ہوں۔ اللہ حول پڑھا اور شیطان وہاں سے چلا گیا، مایوس ہو گیا، اس کا کام نہ بنا۔
اب شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا تجھے معلوم ہے، یہ پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان سے کہا تو بتایا کہ مہمان بنا کر کہیں مجھے لے جا رہے ہیں ابا جان۔ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ شیطان نے کہا نہیں، وہ تجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کہیں باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ تیرے ابا جان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو اس پر کیا خوب جواب دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ جواب سنیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو میری جان حاضر۔ پھر شیطان وہاں سے مایوس ہو گیا۔ پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا اے ابراہیم، کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے بندہ مومن کامل سب کچھ کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان وہاں سے مایوس ہوا۔ بالآخر مینا کے میدان میں جہاں حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زبردستی روکنا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 7 کنکریاں ماری۔ دوبارہ آگے چل کر پھر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زبردستی روکنا چاہا، پھر اسی طرح کنکریاں ماری، اسی طرح 3 مرتبہ کنکریاں ماری۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ حاجی 3 جگہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا عمل جذبہ اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بنا دیا اور یادگار بنا دیا۔ بندہ جب اللہ کے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ جاتا ہے، قیامت تک اللہ اسے یادگار رہتا ہے اور اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آگے ایک بڑے میدان میں لے گئے اور اپنے پیارے لاڈلے بیٹے کو لٹایا اور رسی سے مضبوط باندھا۔ اللہ اکبر، یا رب العالمین، کیا منظر ہوگا۔ اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا کہ کم ہوئی عارف نہ دل کی رونقیں، کم ہوئی نہ عارف دل کی رونقیں، اس نگر کا راستہ چلتا رہا، اس نگر کا راستہ چلتا رہا۔ جذبات کی لہریں جوش پہ ہیں، ہلچل بکھرے ارمانوں میں، جذبات کی لہریں جوش پہ ہیں، ہلچل بکھرے ارمانوں میں، ساحل کی لڑائی اب جا کر لڑنی ہوگی ارمان میں۔ جب باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی اس طرح تیاری کر رہا تھا، چھری تیز کی جا رہی تھی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا ابا جان مجھے خوب باندھ دیجیے اور چھری بھی تیز کر لیجیے اور الٹا لٹا دیجیے تاکہ کہیں میرا منہ دیکھ کر آپ کو رحم آ جائے اور ذبح نہ کر سکیں۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، چھری گردن پر رکھ دی اور خوب زور سے چلانا شروع کر دیا، مگر اللہ کو اور ہی منظور تھا اور قربانی مانگی گئی تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان سے قربانی ہر حکم میں مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، بلکہ وہ امتحان ہوتا ہے اور اپنی طرف سے بے پناہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال انسان کو پوری طرح قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چھری کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے زبان حال سے کہا کہ خلیل کہتا ہے چھری چل جا، رب جلیل کہتا ہے کہ چھری خبردار، اگر ایک بال بھی کاٹا تو حکم ربی کے بغیر کائنات کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ چھری کیا کرتی؟ چنانچہ آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا،
یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم پورے اترے اور اپنے دعوی محبت و اطاعت میں پورے اترے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے کامل و مکمل محبت و اطاعت نصیب فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتی دمبا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا۔ یہ عمل قربانی اسی امتحان ابراہیمی و اسماعیل علیہ السلام کی سنت یادگار ہے، لہذا اسی جذبے سے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام سے قربانی دینی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جان کی قربانی مانگیں گے جہاد وغیرہ میں ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ میں نے کہا، آپ نے سنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق